دوستوں، ضروریات اور خواہشات تو سب ہی کی ہوتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ اور غلط طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں سے مینپولیشن اور اردو میں کسی کو استعمال کرنا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں سے اپنا کام نکلوانے کے لیے یا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بظاہر دوستانہ یا ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے مقاصد ٹھیک نہیں ہوتے۔ کئی لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو کسی کی بہت فکر ہے، لیکن دراصل وہ کوئی پس پردہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ انسان کو استعمال کرنے والے لوگ تعریف، ہمدردی یا انسان کو کسی بات کا ذمہ دار قرار دے کر ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ بیچارہ شکار اپنے ہی ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں اپنے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے اور دوسروں کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے۔ لوگ کبھی دوسروں سے کسی بات کی شکایت کرتے ہیں، کبھی کسی بات کی معافی مانگتے ہیں، کبھی تحفے دیتے ہیں تو کبھی اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے والوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس سٹیج تک لے جایا جائے جہاں پر وہ ان کے احکامات اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ ماہرین کے مطابق اگر لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو استعمال کرنے والا ان کی شخصیت کو جانتا ہے اور وہ ان کی شخصیت کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت سے شر پسندوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انسان اپنی عزت نفس کو مضبوط کر کے اور صاف گوئی اپنا کر ایسے لوگوں کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچنے کے لیے اس ویڈیو میں ہم کچھ ٹپس آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جو آپ کی حقیقی مدد کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے حدود کو جانیے اور ان پر قائم رہیں۔ آپ کو کیا قابل قبول ہے اور کیا چیز قبول نہیں، آپ کس بات کو کس حد تک برداشت یا نظر انداز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایک واضح تصور دیں۔ آپ کو یہ چیز پہلے سے واضح ہونی چاہیے۔ ایک بار جب آپ طے کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ کی حدود کیا ہیں تو آپ ان پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آمادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نہ کہنے سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہیں، کوئی بات آپ کو درست نہیں لگ رہی تو آپ سمپل نہ کریں۔ آپ کے پاس نہ کہنے کا حق ہے اور آپ کو اس کے لیے معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنی اور اپنے کردار کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ کسی کے ناراض ہونے یا کسی کی خوشی کی خاطر ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کو اچھا نہیں محسوس ہو رہا، جس کے بارے میں آپ کا ضمیر نہیں مان رہا۔ دباؤ کے حربوں کو پہچانیں اور ان سے نمٹیں۔ لوگ اکثر دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دباؤ کے حربوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے جرم کا احساس دلانا، دھمکیاں دینا یا الزامات لگانا۔ اگر آپ کو کسی دباؤ کے حربے کا سامنا ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹیں اور صورتحال کا جائزہ لیں۔ اپنے آپ کو صورتحال سے دور کریں اور اعتماد کے ساتھ اگر غلطی ہے تو اس کو تسلیم کریں اور اس کی تلافی کریں۔ اگر غلطی نہیں اور آپ کو محض بلیک میل کیا جا رہا ہے تو ایک قدم آگے جا کر جواب دیں اور کبھی نہ گھبرائیں۔ اپنے لیے کھڑے ہونے کے طریقے سیکھیں۔ اپنے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اپنی بات پر اعتماد کے ساتھ بولنے اور اپنی ضروریات کا اظہار کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں جاننا چاہیے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو کسی کی بھی غلط بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی کتنا ہی آپ کے قریب ہو۔ اپنے کسی بھی حق کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ مدد کے لیے پوچھنے سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے نمٹنے میں دشواری ہو رہی ہے جو آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مدد کے لیے پوچھنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کسی دوست، خاندان کے فرد، تھراپسٹ یا کسی دوسرے قابل اعتماد شخص سے بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ کو مسئلے سے نمٹنے کے لیے نئی سوچ اور نئے زاویے مل سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند جملے بتانے جا رہا ہوں جن کو مختلف صورتحال میں استعمال کر کے آپ اپنے لیے ایک بہتر راستہ بنا سکتے ہیں۔ ان جملوں پر غور کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔
اگر کوئی آپ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو دباؤ سے دور ہونے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وقت دے گا۔ اگر کوئی آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے آپ ذمہ دار نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ کو اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیوں ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دھمکی نہ دیں، آپ کو دھمکیوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ پر الزامات لگا رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، آپ کو جھوٹے الزامات قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو آپ کو اسے ہرگز برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور خود کو استعمال ہونے سے بچانا چاہیے۔ دوستو آخر میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ ویڈیو میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔